أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. تمام قسم کی حمد و ثنا اس ذات باری تعالی کے لیے جس نے آج سے 1440 سال پہلے اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں 17 تاریخ کو آج کے اسی طرح جمعے کے دن حق کو حق کر دیا اور باطل کو باطل کر دیا. درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جن کو آج کے ہی دن 1440 سال پہلے اللہ تعالی نے فتح سے ہمکنار کیا. محترم سامعین و سامعات، 17 رمضان المبارک اسلام اور کفر کے درمیان بہت بڑے معرکے کا دن. 1440 سال پہلے آج کی طرح جمعے کا دن تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفر کے درمیان سپہ سالار کی حیثیت سے کھڑے تھے. اس واقعے کا پس منظر جاننا بہت ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں زندگی گزاری، نبوت کی. کفار قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم ڈھا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی. مدینہ ہجرت کر کے گئے ہیں. کفار قریش وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سے بیٹھنے نہیں دے رہے. بڑے بڑے سردار ان کے مدینہ کے سردار عبداللہ بن ابی کو خط لکھ رہے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگ تمہارے پاس آ گئے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کرو. صحابہ کرام بڑے پریشان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور زیادہ کر دی گئی. اتنے میں کفار قریش نے اپنا ایک تجارتی قافلہ تیار کیا. اس کا مقصد یہ تھا کہ اس قافلے کی جو آمدنی ہوگی اس کو مدینہ کے اوپر حملہ کر کے یہ جو نئی ریاست بننے جا رہی ہے، یہ نئے لوگ جو سر اٹھا رہے ہیں، ان کو کچل دیا. ابو سفیان اس تجارتی قافلے کے سربراہ وہ خود کہتے ہیں کہ قریش کے ہر گھر نے اس قافلے کے اندر اپنی کمائی لگائی. یہ اتنا بڑا تجارتی قافلہ تھا. اس قافلے کے اندر 1000 اونٹ شامل تھے جن کے اوپر
262 کلو کے قریب سونے کے برابر جو ہے وہ مال جو ہے لدا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ شام سے یہ قافلہ واپس مکہ کی طرف آ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تیار کیا کہ اس قافلے کو پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ قافلہ تمہیں مال غنیمت کے طور پر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 313 صحابہ کرام کو لے کر نکلے۔ مقام روحا پر پہنچے۔ ابو سفیان بڑا زیرک انسان تھا، اس نے بھانپ لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی اس قافلے کو اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے زمزام بن عمر غفاری کو بھیجا مکہ کے سرداروں کی طرف اور اسے کہا، انہیں کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تمہارے تجارتی قافلے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ زمزام بن عمر غفاری بڑی تیز رفتاری کے ساتھ وہاں پہنچا اور عرب کے دستور کے مطابق اس نے اپنے اونٹ کی ناک کو کاٹا، اپنا گلا پھاڑا اور ایک پہاڑی پر چڑھ کر کھڑے ہو کر کہنے لگا، اے قریش کی جماعت، تمہارا تجارتی قافلہ جو ابو سفیان کی قیادت میں گیا تھا اس پر محمد اور اس کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا تم اس کو بچا سکو گے، مدد مدد مدد۔ یہ اس نے پکار لگا دی، یہ پکار کا لگنا تھا۔ قریش کے ہر گھر سے ہر فرد نکلا، اگر کوئی نہ نکل سکا تو اس نے اپنے کسی ساتھی کو بھیجا۔ ابو لہب جو قریش کے سردار میں سے تھا وہ نہ نکل سکا، اس نے اپنے ایک قرضدار کو بھیجا کہ میری جگہ پر جا کر تم جنگ میں شریک۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہ قافلہ جو ہے تجارتی قافلہ یہ مقام روحا کے قریب پہنچ چکا ہے۔ ابو سفیان نے آگے بڑھ کر جاسوسی کے انداز میں ایک جگہ پر گیا، وہاں پر ایک آدمی سے پوچھا، یہاں پر تم نے کوئی نقل و حرکت دیکھی ہے؟ اس نے کہا کوئی خاص تو نہیں، 2 گھڑ سوار دیکھے ہیں، وہ ادھر آئے ہیں، اس ٹیلے پر بیٹھے اور انہوں نے اس ٹیلے کے اوپر بیٹھ کر پانی اپنا بھرا ہے اور پھر واپس چلے گئے۔ ابو سفیان نے کیا کیا؟ فوراً وہاں پر پہنچا، اس جگہ پر پہنچ کر اس نے وہاں پر اس جانور کی مینگنیاں اٹھائیں اور ان کو توڑا۔ اس مینگنیوں میں سے کھجور کی گٹھلی نکلی۔ اس نے کہا یہ تو یثرب کا چارہ ہے، یہ لوگ تو ہمارے تجارتی قافلے کے پاس پہنچ چکے۔ اس نے فوراً اپنا پڑاؤ اٹھایا اس تجارتی قافلے کا اور ساحل سمندر کی طرف چل پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر پہنچ گئی کہ یہ قافلہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ ادھر اس نے ابو سفیان نے پیغام بھجوا دیا کہ ہم باحفاظت اپنے قافلے کو بچانے میں کامیاب ہو گئے، تم لوگ واپس چلے جاؤ، جنگ کے لیے نہ آؤ، مدینہ کی طرف، مقام بدر کی طرف نہ آؤ۔ لیکن ابو جہل کو بڑا غرور اور تکبر تھا، وہ کہتا نہیں، ہم وہاں پر جا کر 3 دن قیام کریں گے، اونٹوں کو ذبح کریں گے، ناچنے گانے والی گانے گائیں گی اور خوب شراب کی محفلیں جمیں گی، لوگوں کو پتہ چلے گا، ہمارے سفر کے احوال کا پتہ چلے گا اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ قریش کے سردار ہیں، ان کے اوپر ہماری دھاک بیٹھے۔ ابو جہل نہ مانا، وہ آگے پیش قدمی کرتا چلا آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ اب خون ریز معاملہ ہوگا، کیونکہ اللہ نے چلتے وقت یہ کہا تھا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں 2 گروہوں میں سے ایک گروہ دے گا۔ ایک گروہ تھا ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ لے کر چلا تھا، اور ایک گروہ تھا ابو جہل کا جو لشکر تھا اور اسلحے سے لیس۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ ان 2 گروہوں میں سے ایک گروہ میں تمہارے مقدر میں کروں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی کہا أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، لیکن تم یہ چاہتے تھے کہ یہ جو تجارتی قافلے والا گروہ ہے یہ ہمارے مقدر میں ہو۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ کا تو ارادہ ہی کچھ اور تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ حق کو حق کر دے، اپنے کلمات
المجرمون، اگرچہ مجرم اس بات پر ناراض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس شورا کو بلایا، پوچھا کہ اب کیا کرنا ہے؟ ایک خون ریز مارکا، جرأت و بہادری کی داستانیں چاہیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بڑی اچھی بات کی۔ حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی بڑی اچھی بات کی۔ پھر حضرت مقداد بن عمر کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں جہاں تک لے کر جانا چاہتے ہیں لے کر جائیے، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہوں گے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو اور تیرا رب جا کر لڑے، ہم تو یہی بیٹھے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ جہاں تک آپ لے کر جانا چاہیں گے ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی کہہ رہے ہیں مجھے مشورہ دو جنگ کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ انصار کی طرف تھا کہ ان میں سے کچھ لوگ کھڑے ہوں، کیونکہ 313 صحابہ میں سے 86 جو تھے وہ مہاجر تھے، باقی سارے کے سارے انصار صحابہ تھے۔ انہی صحابہ کے بلبوتے کے اوپر تو جنگ لڑی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا کہ اس انصار کے گروہ میں سے کوئی کھڑا ہو۔ اتنے میں اس انصار کا سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اشارہ اگر ہماری طرف ہے ہم آپ کے لیے اپنی جان بھی نشاور کریں گے، اپنا مال بھی نشاور کریں گے، اور وہ مال جو آپ کو ہم دیں گے وہ ہمیں اپنے باقی بچے ہوئے مال سے کہیں زیادہ محبوب ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے سعد بن معاذ کی اس بات سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعائے خیر دی اور کہا اب چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کے پاس آئے۔ حباب بن منذر صحابی ایک ماہر فوجی تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر آپ نے پڑاؤ دیا ہے، یہ کیا اللہ کا حکم ہے یا آپ نے اپنی بصیرت کے ساتھ یہ کیا ہے؟ کہا نہیں، میں نے یہ فوجی مہم کی صورت میں کیا ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ کفار کے قریب والے چشمے کے پاس پڑاؤ کریں اور باقی چشموں کو بند کر دیں، ہم ان کو چشموں سے پانی پینے نہیں دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو کہا کہ آگے حرکت کرو اور کفار کے قریب والے چشمے کے قریب جا کر روک دیں۔ صفیں سیدھی کرتے وقت ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک صحابی صف کے اندر تھوڑا سا آگے کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تیر سے جو صفیں سیدھے کر رہے تھے اپنے تیر سے اس کے پیٹ کو تھوڑا سا دبایا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تکلیف دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے بدلہ لے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیٹ مبارک پر کرتا ہے، میرے پیٹ مبارک پر کرتا نہیں، آپ نے مجھے اس طرح تکلیف پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک پیچھے کیا، وہ صحابی آگے بڑھا، اس نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک کو چومنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے میرے صحابی تمہیں اس بات پر کس چیز نے آمادہ کی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا موقع ہے، کیا پتا کب شہادت مل جائے۔ میں نے کہا جاتی دفعہ اپنی جلد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد کے ساتھ مس کر۔ بڑے عظیم تابناک ایمان افروز واقعات پیش ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو سیدھا کیا اور اپنے حجرے کے پاس جو چھپر آپ کے لیے مرکز قیادت بنایا گیا تھا وہاں پر چلے گئے اور اللہ کے حضور منادات دعائیں کرنا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے آج پورا کر دے۔ وانشد عہدک ووعدک، یا اللہ میں تجھ سے تیرے وعدے کا اور تیرے عہد کا سوال کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے اللہ یہ مٹھی بھر دو میں آج لے کر آ گیا ہوں، اپنی پوری کمائی لے کر آیا ہوں، اگر آج یہ اس جنگ کے اندر کام آ گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا باقی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رو کر دعائیں کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک آپ کے کندھے سے گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوصلہ دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا، بس کر دیں
اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ، جبرائیل گھوڑے پر سوار ہو کر آئے ہیں اور یہ خوشخبری لے کر آئے ہیں انی ممدکم فی الف من الملائکۃ مردفین، آج میں رب تمہاری 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا جو کتاب پر کتاب اترے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے. اس وقت یہ رواج تھا کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے دو بدو لڑائی ہوتی. قریش کے 3 سردار عتبہ، شیبہ، ولید نکلے. انہوں نے آ کر آواز نکالی کہ ہمارے مد مقابل آئے اور ہم سے آ کر لڑے. انصار میں سے 3 صحابی نکلے. انہوں نے پوچھا اپنا تعارف کرواؤ. انہوں نے کہا ہم انصار قبیلے سے ہیں. انہوں نے کہا ہماری تمہارے سے لڑائی نہیں، ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں سے لڑنے کے لیے آئے، ہمارے سامنے قریش کے سردار لے کے آؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا ابا عبیدہ، ابو عبیدہ بن حارث اٹھو. حمزہ اپنے چچا سے کہا حمزہ اٹھیے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا علی اٹھو. تینوں کے مقابلے کے لیے گئے. ابو عبیدہ عتبہ کے مقابلے میں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیبہ کے مقابلے میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کے مقابلے میں. شیبہ اور ولید پہلے وار کے اندر ہی ختم ہو گئے. ابو عبیدہ اور عتبہ کے درمیان لڑائی طول پکڑ گئی. اتنے میں ابو عبیدہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں مبارک پنڈلی سے کٹ گیا. حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور عتبہ کا گلا کما کیا. پھر قریش مکہ کے قافلے کو، لشکر کو پتا چلا کہ ہمارے 3 سردار جو ہیں وہ اس جنگ کے اندر کام آ گئے. پھر جناب یک بار ہی حملہ ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ابھار رہے ہیں جنگ کے لیے. فرما رہے ہیں میں تم کو دعوت دیتا ہوں اس جنت کی جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. آج جو پیٹھ نہیں دکھائے گا، بہادری کے ساتھ لڑے گا، میں اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ اس کو جنت عطا کرے. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کس بات سے سب سے زیادہ خوش ہو کر مسکراتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جو زرہ نہ پہنے اور جنگ کے اندر اپنے خوب بہادری کے جوہر دکھائے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دیکھ کر خوب مسکراتا ہے. اس صحابی نے اپنی زرہ اتاری اور جنگ کے اندر خوب بہادری کے ساتھ لڑا اور شہید ہو گیا. ایک صحابی نے اپنے ہاتھ میں کھجوریں پکڑی ہوئی. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی قیمت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو میدان کارزار میں جائے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے. اس نے اپنی کھجوریں منہ میں ڈالنا چاہی. پھر اس کے ذہن میں خیال آیا یہ کھاتے کھاتے تو زندگی بیت جائے گی. اس نے اس کھجوروں کو وہیں پھینکا اور جنگ کے اندر لڑائی کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہو. ایسے ایسے کارنامے ایمان افروز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کے اندر اگر میرے چچا عباس بن عبد المطلب نظر آئے تو ان کو قتل نہ کرنا، اگر ابو المختلف نظر آئے تو اس کو قتل نہ کرنا. ایک صحابی حضرت ابو حذیفہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم اپنے بھائیوں اور چچوں کو ماریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چچے کو چھوڑ دیا جائے. اگر میری جنگ کے دوران اگر یہ میرے سامنے آئے باز تو میں ان کا گلا کما کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میرے چچا کے چہرے کو قتل کر دیا جائے گا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق ہو گیا، مجھے اجازت نہیں کہ میں اس کی گردن اتار دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. ابو المختلف کو قتل کرنے سے منع اس لیے کیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہیں پہنچایا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پشتی بان بن کر کھڑا رہتا تھا. ایک اور واقعہ ایمان افروز، امیہ بن خلف جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا تھا، کافر سردار، اس کی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی یاری بڑی دوستی. حضرت عبد الرحمن بن عوف مال غنیمت اکٹھے کرتے ہوئے انہوں نے اپنے اونٹ کے اوپر 2 زریں لادی ہوئی اور آ رہے تھے. دیکھا امیہ بن خلف اپنے بیٹے علی کے ساتھ کھڑا ہوا.
امیہ بن خلف نے دیکھا، اس نے کہا، اس نے اپنی دوستی کا یاد دلایا اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا ان 2 زروں سے زیادہ میں تمہیں قیمتی 2 اونٹنیاں دوں گا اگر تم مجھے قید کر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان 2 زروں کو وہیں پھینکا اور انہیں قیدی بنا کر لے کر جانے لگے۔ لے کر جا رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آئے۔ انہوں نے دیکھا یہ قریش کا کافر سردار امیہ بن خلف قتل ہوئے بغیر قیدی ہو کر عبد الرحمن بن عوف کا سہارا لے کر جا رہا ہے۔ انہوں نے آواز لگائی ہے، اللہ کے انصارو، یہ دیکھو کافروں کا سردار امیہ بن خلف جا رہا ہے۔ اتنے میں صحابہ کرام کٹے ہوئے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں صحابہ نے مجھے اس طرح گھیرے میں لے لیا، میرے ساتھ امیہ بن خلف اور علی نے جس طرح کنگن گھیرے میں لے لیا۔ صحابہ کرام نے اس کا وہیں پر گلا تما کیا، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، حق حق ہو گیا اور باطل باطل ہو گیا۔ عکاشہ بن محصن لڑائی لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری تلوار ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی پکڑائی، انہوں نے چھڑی کو پکڑا، اس طرح ہوا کے اندر لہرایا، وہ تلوار بن گئی۔ اس تلوار کا نام انہوں نے اون رکھا، مددگار تلوار، اور اس تلوار کے ساتھ وہ اس وقت تک لڑتے رہے جب تک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت کا دور آیا اور داعیان نبوت کے خلاف جو جنگ لڑی گئی، اس جنگ کے اندر عکاشہ بن محصن شہید ہوئے اور اسی تلوار کے ساتھ لڑتے رہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی پکڑائی تھی اور لہرایا اور وہ تلوار بن۔ محترم سامعین، یہ آج کے دن 17 رمضان المبارک جمعہ المبارک کا دن تھا، 1440 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ ہمیں آج یاد دلاتا ہے ہمارے اکابرین کی، ہمارے صحابہ کرام کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت اور بہادری کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی جرأت اور بہادری عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔